امام حسن بصری کے دور میں ایک شخص حافظ قرآن تھا، حفظ بھول گیا، وہ علم کو یوں ہی نہیں بھولتا، یاد رکھنا، اگر کوئی علم بھول رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آنکھیں آوارہ ہو گئی ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ حافظ قرآن تھا، حفظ بھول گیا۔ اب ایسا مت سوچنا کہ جو لوگ بھول گیا اب آپ اسی کو بولے کہ اب چلو وہ ایسے، بدگمانی نہیں کرنا کسی سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم لوگ بہت جلدی بدگمان بھی ہوتے ہیں نا۔ بھول گیا امام حسن بصری کا، حضور میں بھول گیا قرآن، وجہ فرمایا کیا تو نے فلاں عورت کو پاپ کی نظر سے نہ دیکھا، اس کی وجہ سے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کسی لڑکی کے لیے رسول اللہ کا دامن چھوڑنا، اسلام چھوڑنا، یاد رکھنا جو مقدر میں لکھی ہے نا وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ وقت کا انتظار کرو، اپنے مذہب سے وفا کرو، ہر نعمت ملے گی۔ اسلام سے وفا کرنے پہ خدا ملتا ہے، کیا نہیں مل سکتا۔ آج کل کے نوجوان لڑکے اتنے اتالو کیسے ہو گئے، اتنے غیر سنجیدہ کیسے ہو گئے، اور لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں غیر سنجیدہ کیسے ہو گئی۔ واللہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، وقت آنے دو، وقت کا انتظار کرو۔ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کہاں جناب زلیخا، کہاں جناب یوسف، ایک شام میں پیدا ہوا، دوسرے یمن کے پرے کنارے پر، لیکن قدرت نے ملایا تو مصر میں ملایا۔ ملانے کے ایسے انداز آتے ہیں، میں کبھی کبھی تصور میں سوچتا ہوں کہ کیا آل پیغمبر بھی کسی کو گڑھے میں پھینکتے کنویں میں؟ بھائیوں سے کیوں پھینکوایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ بھائیوں کا پھینکنا تو دیکھتے ہیں، مصر کا تخت کیوں نہیں دیکھتے، مصر کا تاج کیوں نہیں دیکھتے؟ معاذ اللہ میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن تائب ہونے کے بعد ان کا ذکر بھی خیر سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی توبہ پہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ کچھ لوگ حدیں پار کرتے ہیں ان کے لیے، اس لیے میں کہتا ہوں ان کا بھی ذرا خیال کرو۔ وہ قرآن نے ان کی گواہی دی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں ہم زاہد بن جائیں گے، اور نسبت نبی نے ان کو زاہد بنا دیا۔ موت سے پہلے پہلے وہ زہد پہ آ گئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے خیر سے ذکر کرو۔ اور پھر لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں، جن کو یوسف نے کہا، توجہ کرنا، جن کو یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، ان کا بھی ذکر گالیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور فتح مکہ میں جن کو رسول اللہ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج ان کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اب ان کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ لا تثریب علیکم اليوم کو دیکھا جائے گا۔ جب رسول اللہ معاف کر دے، یوسف صدیق اللہ معاف کر دے، تو تم کون ہوتے ہو پاڑے پڑھنے والے؟ آج کل کچھ لوگ تاریخ بہت لے کر کے بیٹھے، وہ تو انہوں نے تو یہ کیا تھا، وہ کہتے رسول اللہ نے کیا کیا تھا، وہ تو یاد کر۔ تجھے ان کا کرنا یاد ہے، اپنے نبی کا کرنا یاد نہیں ہے، اس لیے یہ بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے سنیوں۔ تو اس نے کہا اس سے کوئی عیسائی ہو جائے، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ اچھا عیسائی ہو جاؤ گے؟ ہو گئے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عیسائی ہو گئے تو معاملہ تو ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے اللہ کا امتحان، صرف نظر ہی اٹھی تھی نا، نظر ہی اٹھی تھی، نظر کا وبال۔ ایک عورت کو دیکھا، ایک لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا، یہ حال ہے۔ آج کل جو زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں نا، اس کی وجہ فلمیں ہیں، کیونکہ لوگ فلموں میں جیسی عورتوں کو دیکھتے ہیں، گھر آ کر کے پھر وہی تصور لاتے ہیں کہ یہ ویسی ہے کہ نہیں۔ وہ اس نے تو 3 گھنٹے میک اپ کیا ہے، یہ تو بیچاری ابھی کچن سے نکل کے آئی، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تصور تم یہاں لاتے ہو، اور وہ نچنیاں کہاں، اور یہ تیری شریک حیات کہاں؟ اس کا حسن خدا نے چھپایا ہے، اس کا حسن خدا نے چھپایا، ورنہ حدیث پڑھو تب تجھے پتا چلے گا کہ جنت میں جب اللہ تجھے حوریں دے گا تو تیری بیوی بھی تجھے دی جائے گی، لیکن اس دن تیری بیوی کا حسن ان جنتی حوروں کے حسن پر غالب آ رہا ہوگا۔ نچنیوں کو تم دیکھ کر کے ادھر تو ایسی نہیں دکھتی، تو پھر جب نکاح کرنے گئے تھے تب تو بہت اچھی دکھ رہی تھی، آج بے وفائی کرتا ہے۔ اسلام میں بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی انتقال کر جائے پھر بھی اس کا ذکر خیر سے کرو، اس سے محبت کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے، جب میرے آقا بکری ذبح کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہمارے گھر میں بکری کا گوشت تو بعد میں پکے گا، پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو تقسیم کیا جائے گا، جس سے خدیجہ پیار کرتی تھی، جن سے خدیجہ محبت کیا کرتی تھی۔ یہ ہے اسلامی تصور۔ ہم کہاں
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی بڑا ہی نصیحت آمیز بیان سنا کہ بد نگاہی کا عذاب کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ناظرین اکرام، بد نگاہی سے انسان کا علم بھی کم ہو جاتا ہے اور بد نگاہی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ نے جان لیا کہ دیکھیے بد نگاہی کا کتنا بڑا عذاب آیا کہ جو ہے وہ حافظ قرآن تھے، حفظ بھول گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے بد نگاہی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ آج آپ کا حال بھی یہ ہے کہ آپ جب باہر دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے آتے ہیں تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے جو بناوٹی تھا، دھوکہ تھا، اپنی بیوی کو آپ نظر میں نہیں لاتے ہیں۔ یہ آپ کی بے وقوفی ہے کہ آپ دوسری کے چکر میں آ کر کے اپنی بیوی کو نظروں سے اتار رہے ہیں۔ تمہاری زندگی کی ساتھی، تمہارے ہر موڑ پر کام آنے والی تمہاری بیوی ہے۔ شادی سے پہلے تو آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، تصور میں اس کے خیالات میں آپ گم رہتے تھے۔ شادی کے بعد میں اب وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ بیوی وہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کر کے تمہارے لیے آئی ہے، اپنی زندگی کو، اپنے سارے وجود کو اس نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، اور تم ہو کہ دوسروں کے جھوٹے اور دھوکے باز حسن و جمال کو دیکھ کر کے اپنی بیوی کو نظروں سے گرا دیتے ہو۔ یہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے۔ جو تمہارے مقدر میں تھی اللہ نے وہ تم کو دے دی ہے، اسی پر آپ صبر کیجئے اور رب کا شکر ادا کیجئے کہ نہ جانے کتنوں سے اچھی میری بیوی ہے۔ اسی طرح کے اور بیانات اور اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔